یہ کئی برس قبل کا واقعہ ہے، غالباً 30 برس گزر چکے ہیں، لیکن ذہنوں پر آج بھی تازہ ہے۔ لمحہ بھر کو ممانی رابعہ کی صورت نظروں سے محو نہیں ہوتی۔ وہ تھیں ہی اتنی خوبصورت۔ میری فرشتہ صفت ہنسمکھ ممانی بے گناہ ہی ماری گئیں۔ وہ میری خالہ کے رشتے کے بدلے میں آئی تھیں۔ خالہ اور ممانی کا رشتہ ادلے بدلے کا تھا۔ خالہ گاؤں میں بیاہی گئیں تو ممانی ہنگو آ گئیں، جہاں ہم رہا کرتے تھے۔ وہ ہمارے ساتھ ہی رہنے لگیں۔ جس وقت ان کی شادی ہوئی وہ بہت کم عمر تھی، بمشکل 12 سال کی، لیکن اپنوں میں شادی ہوئی تھی، اس لیے ان کے والدین بے فکر اور خود رابعہ مطمئن تھی۔ نانی ان کی خالہ تھیں جو ان کا بہت خیال رکھتی تھی۔ ہمارے نانا غریب تھے، لیکن ان کی محلے میں بہت توقیر تھی۔ بہو بھی اچھے اخلاق کی گئی۔ صورت خدا نے ایسی دی کہ محلے کی عورتیں ان کو دیکھنے آتی تھیں۔ لمبا قد، بڑی بڑی آنکھیں تھیں، جو دیکھتا بس دیکھتا ہی رہ جاتا تھا۔ ان کے شوہر یعنی میرے ماموں بھی ان کو خوبصورت اور شریف ملے تھے۔ وہ ان کو بہت چاہتے تھے۔ جب شادی ہو رہی تھی اس وقت رابعہ کے والد کے چچا زاد بھائیوں نے بہت مخالفت کی تھی، لیکن باپ نے کسی کی ایک نہ سنی اور بیٹی کو ہمارے ماموں کے ساتھ بیاہ دیا۔ وقت ہنسی خوشی گزرتا رہا، یہاں تک کہ ان کی شادی کو 10 سال بیت گئے، مگر وہ اولاد کی خوشی سے محروم تھی۔ بہت دعا کروائی، بالآخر صبر کر لیا۔ ماموں نے دوسری شادی کا مگر کبھی نہ سوچا کہ ان کو رابعہ جیسی شریک حیات مل ہی نہیں سکتی تھی۔ وہ ہم سے بہت پیار کرتی تھی، ہمیں اپنی اولاد کی طرح سمجھتی تھی، اور ہم بھی ان کو ماں کی طرح چاہتے تھے۔ ان کو بھی بچوں کی کمی محسوس نہ ہونے دی، لیکن وقت نے ان سے وفا نہ کی۔ جبکہ امی، نانا، نانی، ماموں سبھی رابعہ کے گن گاتے تھے اور ان سے باوفا تھے۔ ایک دفعہ جب عید قریب تھی، ممانی رابعہ کا بھائی ان کو لینے آیا۔ وہ جانے لگی تو ہم سے خوب محبت سے گلے ملی۔ جاتے ہوئے ہمارے لیے اداس تھیں اور ہم بھی ان کے لیے اداس تھے۔ اگر پتہ ہوتا کہ ہم پر ایسا وقت آئے گا کہ ہماری ممانی روٹھ کر چلی جائیں گی تو کبھی جانے نہ دیتے۔ عید کا دوسرا دن تھا۔ وہ میکے میں اپنے ماں باپ کے گھر تھیں کہ ان کے چچا زاد بھائیوں کا چشمے پر کسی سے جھگڑا ہو گیا۔ وہ شخص چشمے سے پانی پی رہا تھا، اس شخص سے ان لوگوں کی شاید دشمنی تھی۔ بہرحال وہ موقع پر ہی مر گیا۔ تو جھگڑنے والے ممانی کے رشتہ دار بہت پریشان ہوئے کہ اب کیا ہوگا۔ آپس میں صلاح مشورہ کرنے لگے کہ اب تو ہم کو کوئی حل نکالنا ہوگا، ورنہ پھانسی چڑھ جائیں گے۔ صرف غیرت کے نام پر قتل سے ہی پھانسی سے بچاؤ ہو سکتا تھا۔ ان میں ایک شیطانی دماغ کا آدمی تھا، اس نے مشورہ دیا کہ کیوں نہ ہم رابعہ کو اس مقتول کے ساتھ بدنام کر دیں اور اس کے ساتھ برے کرتوتوں میں دیکھا یہ کہہ کر مار دیں، جبکہ رابعہ والدین کے گھر بھاگ کر چھپ گئی ہے۔ ہم میں سے کچھ گواہ بن جائیں گے۔ یہ لوگ جلدی جلدی رابعہ کے والدین کے گھر پہنچے۔ اس وقت وہ منہ دھو رہی تھی۔ جب اس نے ان لوگوں کو اتنے خطرناک تیور میں گھر کے اندر آتے دیکھا، وہ پریشان ہو گئی۔ وہ اسی کی طرف بڑھ رہے تھے، تبھی کہا کہ کیا بات ہے، تم لوگ کیوں ایسے گھر میں آئے ہو؟ آواز بھی نہیں لگائی۔ گھر کے اندر اس طرح آنے کا یہ کون سا طریقہ ہے؟ ممانی نلکے پر تھیں جب یہ لوگ نامناسب طریقے سے آنگن میں آئے تو رابعہ ممانی نے دوڑ کر اپنا دوپٹہ جو چارپائی پر رکھا تھا اٹھا لیا اور سر ڈھانپنے لگی۔ تم لوگ کیوں آئے ہو؟ کیونکہ ان کے ہاتھوں میں بندوقیں تھیں۔ انہوں نے بپھر کر کہا، قتل کرنے آئے ہیں۔ یہ تم ہی تھی نا وہاں چشمے پر؟ کیا وہاں پانی کم تھا جو یہاں نلکے پر منہ دھو رہی ہو؟ میں منہ نہیں دھو رہی بلکہ نماز کے لیے وضو کر رہی ہوں۔ کیسی بات کرتے ہو؟ اور تم مجھے کیوں مارنے آئے ہو؟ میرا کیا قصور ہے؟ گھر میں رابعہ کے بوڑھے والدین تھے۔ آواز سن کر وہ حجرے سے باہر آ گئے اور ان لوگوں کے ہاتھوں میں بندوقیں دیکھ کر دہل گئے۔ بھائیو، یہاں تمہارا کون دشمن آ چھپا ہے جس کے پیچھے تم لوگ ہتھیار لے کر آ گئے ہو؟ ہمارا نہیں، تمہارا دشمن، تمہاری عزت اور ہمارے قبیلے کی حرمت کا دشمن، اور وہ یہ ہے تمہاری بیٹی رابعہ۔ ارے نہیں، یہ کیسی بات کر رہے ہو؟ رابعہ کے باپ کی بزرگی نے سمجھ لیا کہ یہ کچھ الٹا معاملہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس نے ان کی منت سماجت کی کہ میری بیٹی کا قصور بتاؤ۔ اس کی شادی تو میں نے 12 برس کی عمر میں کر دی تھی۔ تب سے اس نے میکے اور سسرال کے گھر کے سوا کوئی گھر نہیں دیکھا اور نہ ہی گھر سے اکیلے باہر قدم نکالا ہے۔ خدا سے ڈرو اور اس پر بہتان مت لگاؤ۔ مگر وہ پتھر دل کہنے لگا،
ہم نے تمہاری بیٹی کے ساتھ فلاں آدمی کو پکڑا ہے۔ یہ بات سنتے ہی بیچاری رابعہ چکرا گئی، کہنے لگی جھوٹ ہے، سراسر جھوٹ ہے۔ رابعہ کے والد کو اندازہ ہو گیا کہ یہ وحشی جان لینے پر اترے ہوئے ہیں اور گھر میں کوئی جوان بازو ان کو تھامنے والا بھی نہیں ہے۔ تبھی بوڑھا آدمی ناتوانی کے باوجود جرگہ والوں کی طرف بھاگا۔ ابھی جرگہ بیٹھنے ہی والا تھا کہ وہ ظالم کمرے کی طرف گئے جہاں مومانی نے خود کو بچانے کی خاطر پناہ لی تھی اور ڈر کر اندر سے دروازہ بند کر لیا تھا۔ یہ تعداد میں 4 تھے۔ انہوں نے پہلے بندوقوں کے بٹ مار مار کر کھڑکی کو توڑا، چور دروازے کی زنجیر پر فائر کیے اور پھر کمرے میں گھس گئے۔ مومانی دہائی دیتی رہ گئی، انہوں نے رحم نہ کیا، اندھا دھند فائرنگ کرنے لگے۔ وہ نازک سی ناتواں عورت سانس بھی نہ لے سکی اور دم توڑ دیا۔ جب رابعہ کے والدین اور بہنیں حجرے کے اندر گئیں، وہ خون میں لت پت پڑی تھی۔ ماں نے بیٹی کو خون میں ڈوبا پایا تو نیم پاگل ہو گئی، اور باپ نے تو دل پکڑا اور فرش پر آ گیا اور پھر اٹھ نہ سکا۔ اب بہنیں بین کر رہی تھی اور عورتوں سے گھر بھر گیا تھا۔ جب ہم کو پتہ چلا کہ ہماری پیاری مومانی کا میکے میں یہ انجام ہوا ہے تو ہم لوگوں کو یقین نہ آیا۔ وہ تو پاکیزہ اور نیک اتوار تھیں، 5 وقت نماز پڑھتی تھی، ہر وقت باوضو رہتی تھی۔ جب ان کو مارا گیا اس وقت بھی نماز کے لیے وضو ہی کر رہی تھی کہ وہ ظالم بندوق کے تانے سر پر پہنچے تھے۔ ماموں پر تو جیسے غم کا پہاڑ ٹوٹ گیا۔ وہ مرد ہو کر بھی دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے۔ نانا اور نانی ایسے گر گئے جیسے کہ ان کی کمر ٹوٹ گئی ہو، اور ہم ان کی نند کے بچے ہو کر تڑپ رہے تھے جیسے کہ وہ ہماری سگی ماں تھی۔ ایک مثالی پیار اس عورت نے دیا تھا کہ جس کا کوئی تصور بھی نہ کر سکتا تھا۔ تاہم یہاں یہ پہلا واقعہ نہ تھا، ایسا تو ہمارے دیہاتوں میں ہوتا رہتا تھا جب جاہل اور ظالم لوگ اپنے دشمن کو مار کر اپنی بے کس رشتہ دار عورت کو قتل کر کے اس کے پاس لے جا کر لاش کو پھینک دیتے تھے۔ کہتے تھے کہ ان دونوں کو ہم نے باہم ناجائز روابط رکھنے کے سبب غیرت میں مار دیا ہے۔ ان کو بات چیت کرتے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ زیادہ تر یہ مارنے والے قریبی رشتہ دار، مثلاً والد، بھائی، چچا یا ماموں ہوتے تھے۔ یوں بے گناہ عورتوں کو مار ڈالتے اور خود پھانسی کی سزا سے بچ جاتے تھے۔ غیرت میں اشتعال سے سرزد ہونے پر پھانسی کی سزا نہیں ہوا کرتی تھی۔ خدا کا شکر ہے کہ اب حالات بدل رہے ہیں۔ عورت پر آخر یہ ظلم کب تک؟ کچھ قانون بھی وقت اور حالات کے ساتھ ساتھ ترمیم چاہتے ہیں، اور اب ایسا کوئی بل پاس ہو گیا ہے۔ سنا ہے کہ غیرت کے نام پر قاتل کو سزا ملے گی اور معافی نہیں ہوگی۔ یہ ایک واقعہ ہے، ایسے اور بھی بہت واقعہ دیہاتوں میں ہوتے رہتے ہیں۔ عورت کا قصور ہو یا نہ ہو، ان قاتلوں کو تو قانون کی آڑ میں جان بخشی درکار ہو جاتی تھی۔ بہرحال کافی عرصہ ہمارے ماموں اور ہمارا گھرانہ افسردہ رہا۔ بالآخر نانا جان نے یہ فیصلہ کیا کہ اب وہ اپنے بیٹے کی شادی کر کے دوبارہ ان کا گھر بسا دیں گے تاکہ افسردگی دل سے ہٹے اور نئی زندگی کی کوئی نوید ملے۔ میرے 2 ماموں تھے۔ بڑے ماموں کی شادی رشتہ داروں میں ہوئی تھی اور وہ اپنی بیوی کے ہمراہ نگر کے قریب ایک دوسری بستی میں قیام پذیر تھے۔ نانا نے بڑے ماموں کو بلوایا کہ تم ہی کچھ سبیل کرو اور نیاز محمد خان کی دوبارہ شادی کرواؤ۔ ان دنوں ہمارے علاقے میں رشتہ بغیر بدلے کے نہیں ملتا تھا۔ چھوٹے ماموں کی عمر خاصی تھی اور بدلے کا رشتہ نانا کے گھر موجود نہ تھا۔ ان کی دونوں لڑکیاں بیاہی جا چکی تھی۔ میں کم عمر تھی، مجھ سے بڑی بہن کا رشتہ بھی میرے بڑے بھائی کے بدلے طے ہو چکا تھا، اور ماموں کے لیے لڑکی خرید کر لانے کی ان میں سکت نہ تھی۔ بڑے ماموں نے کافی سوچا اور آخر کار یہ حل نکالا کہ وہ اپنی 16 سال کی بیٹی کا رشتہ کسی خاندان میں دے کر اس کے بدلے اپنے بھائی کا رشتہ لے لیں۔ میری یہ ماموزاد زرینہ بہت خوبصورت تھی۔ جو بھی اسے دیکھتا رشتہ لینے کی آرزو کرتا۔ اس کے حسن کی وجہ سے کسی بہت اچھے اور خوشحال گھرانے میں رشتہ مل سکتا تھا، لیکن اب اس کو قربان ہونا تھا تاکہ چھوٹے ماموں کا گھر آباد ہو سکے۔ جس روز یہ ہوا وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ چاند سے مکھڑے پر زیور اس قدر جچ رہا تھا کہ آسمان کی حور ہو، لیکن وہ خوش نہ تھی۔ چہرہ اترا ہوا اور آنکھیں نیر بہا رہی تھیں۔ پہلے اس کی شادی میرے دوسرے نمبر کے بھائی سے کرنے کا خیال تھا، لیکن پھر چھوٹے ماموں کا گھر بسانے کی خاطر اماں اور بڑے ماموں کی آپس میں صلاح ہو گئی۔ بڑے ماموں نے میری والدہ سے وعدہ کیا کہ وہ اپنی تیسری بیٹی، جو ابھی بہت چھوٹی صرف 6 سال کی تھی،
मेरे भाई को देंगे ताकि वालदा जरीना का रिश्ता छोड़ दें। भाई का घर बसाने की खातिर क्यों ना मानती। छोटे मामू से तो अम्मी को बहुत प्यार था, फिर उनकी बीवी कत्ल हो गई थी। वो बहुत दुखी थे। मेरी अम्मी ने हाँ कर दी। यूं जरीना का रिश्ता ऐसे शख्स को दे दिया गया जिसने अपनी बीवी की बेटी के बदले मेरे छोटे मामू के हाथ में देना कबूल कर लिया, जिसने मामू को रिश्ता देकर खुद उनकी बेटी से शादी कर ली। उसका नाम कादिर दाद खान था। वो भेड़ों का बहुत बड़ा व्यापारी था, लेकिन उसकी उम्र 65 बरस थी। 2 बीवियां वफात पा चुकी थी और अब तीसरी बीवी जरीना बनी थी। जब शादी के बाद पहली बार वो बड़े मामू के घर दामाद बनकर आया, जरीना उसके साथ थी, लेकिन खुशी का शायबा तक उस लड़की के चेहरे पर न था। वो सरसों का फूल लग रही थी। जबकि करार दाद खान बहुत खुश था, लेकिन उसकी उम्र उसके चेहरे से झलकती थी। वो मेरे बड़े मामू यानी अपने ससुर से भी बड़ा था। उसे जरीना के साथ देखकर मुझे बहुत अफसोस हुआ और मेरा वो भाई जिसके साथ जरीना की शादी करानी थी, उसने जब जरीना को देखा वो तो अपने कमरे में जाकर खूब रोया था। हम सभी बेबस थे, क्योंकि ख़ानदान के किसी अफसुर्दा फ़र्द को खुशियाँ देने के लिए कुर्बानी भी तो अपनों ही को देनी पड़ती थी। आज भी सोचती हूँ, ऐ काश राबिया मुमानी ना मरती तो जरीना को बूढ़े की दुल्हन ना बनना पड़ता। क्या किया जाए कि रस्म व रवाज की खातिर चांद को ग्रहण लगना ही था। उम्मीद है दोस्तों स्टोरी अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलें, ताकि हर नए आने वाली स्टोरी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं अगली स्टोरी के साथ।